کی جا رہی ہے، اس کا مقصد یہی نہیں ہے کہ یہ اپنی آزادی، خوشحالی، مرفع الحالی کی فکر کرے، بلکہ اس کا فریضہ یہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی کوئی قوم محکوم اور دوسروں کی غلام ہو، یہ انہیں اس غلامی کی زنجیروں سے چھڑائے، انہیں آزادی حاصل دے، آزاد کرائے، پھر ان کی توانائیوں میں اتنی نشو و نما کرے کہ وہ اس زندگی کے بحر مواج سے تیرتی ہوئی آگے چلی جائے۔ یہی نہیں کہ باقی اقوام کے صف بصف چلیں، بلکہ ان سے آگے وہ چلیں، اور ملخص یہ کہ وہ اس قابل ہو جائیں کہ اپنے معاملات کو خود طے کر لیں۔ یہ فریضہ بتایا اس امت کا جو لِتُخْرِجَ النَّاسَ لِلنَّاسِ جسے کہا گا۔ وہ امت جو نوع انسانی کی بھلائی کے لیے پیدا کی گئی ہے، یہ اس کا فریضہ تھا۔ اب اس نے دوسری محکوم قوموں کو آزادی دلانی تھی۔ پہلی چیز تو یہ تھی، یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ پھولوں کی سیج تھی، وہیں سے ایک حکم نامہ بھیج دیں اور وہ قوم آزاد ہو جائے۔ کچھ تو میں نے عرض کیا تھا کہ محکوم قوموں کی خوئے غلامی بھی ایسی ہوتی ہے کہ اس غلامی کی زندگی انہیں بڑی راس آتی ہے، لیکن اصل دشواری وہ مستبد صاحب اقتدار قوتیں ہوتی ہیں جنہوں نے انہیں محکوم بنا رکھا ہوتا ہے۔ بظاہر نظر آتا ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا تھا کہ میں تمہارا کچھ نہیں چھیننا چاہتا، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل جسے تم نے اس طرح اپنی غلامی کی زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے، میں انہیں یہاں سے لے کے چلا جاؤں، نکل جاؤں، تو اس میں تمہارا تو کچھ نقصان نہیں۔ تو اس نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو نقصان نہیں، بات بڑی صاف ہے۔ حاکم وہی ہوتا ہے جس کا کوئی محکوم ہو، اگر کوئی محکوم ہی نہ ہو تو وہ حاکم ہی نہیں ہو سکتا۔ حکومت تو محکوم کو کے وجود کو چاہتی ہے، کوئی کتنا بڑا صاحب اقتدار، پہاڑ اس کے ہوں، سمندر اس کے ہوں، جنگلات، نہریں، دریا، چاندی اور سونے کے ڈھیر، جواہرات کے ذخائر، یہ سب ہوں ان کے پاس، اور وہاں کوئی انسان نہ ہو جس پہ حکومت وہ کرے، تو وہ حاکم ہی نہیں ہوتا۔ اسے تو حاکم ہونے کے لیے محکوموں کی ضرورت ہے۔ تو یہ چیز اگر کہی جائے کہ جو تمہارے محکوم ہیں انہیں ہم یہاں سے نکال کے لے جائیں گے، تو پھر وہ حکومت کس پہ کرے گا؟ کہا جاتا ہے کہ انسان کا خون نمکین ہوتا ہے، جو شیر ایک دفعہ انسان کا خون پی لے، اس کے منہ کو، زبان کو لگ جائے، کسی اور شکار میں اس کو لذت ہی نہیں ملتی۔ شیروں کا تو پتہ نہیں، انسانوں کو تو دیکھا ہے ہم نے، یہ شیر نہیں، یہ تو بھیڑیے ہوتے ہیں، ان کے قابو میں کوئی انسان جب آ جاتے ہیں تو یہ آسانی سے نہیں اسے چھوڑتے۔ اقبال نے بڑی عمدہ تشبیہ نہیں بلکہ استعارہ سے اس بات کو بیان کیا۔ انگریز کے زمانے میں ہندوستان میں اس کی گرفت سے آزادی حاصل کرنے کے لیے اہل ہند کوشاں تھے، لیکن شروع میں تدابیر یہ تھی کہ ریزولیشن پاس کیے جاتے تھے، درخواستیں دی جاتی تھیں، ریپریزنٹیشن کیے جاتے تھے، وفود بھیجے جاتے تھے، اس طرح سے ان سے کہا جاتا تھا کہ ہمیں آزادی دیجیے۔ بڑی خوبصورت انداز سے بات کی تھی اقبال نے۔ ترا ناداں امید غم گساری حاز افرنگ است، ہے نادان، افرنگ سے متعلق تیری امید جو ہے، تیرے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ ہمدرد ہوگا تمہارا، غم گسار ہوگا تمہارا،
تم جو یہ درخواستیں اس طرح سے کر رہے ہو اس پر ہمدردانہ غور و خوض کرے گا اور وہ تمہیں آزاد کر دے گا۔ ترا ناداں امید غم گساری حاض افرنگس، اور اگلا مصرع جس میں بات کہی ہے، دل شاہین نہ سوزد بہر عام مرغے کے در چانگست، کسی باز کے پنجے میں جب کوئی چڑیا آ جاتی ہے وہ لاکھ چیں چیں کرے اس کا دل پسیجتا ہی نہیں ہے۔ بڑی خوبصورت چیز ہے۔ تو تم یہ چیں چیں کر کے سمجھتے ہو کہ یہ باز تمہیں رہا کر دے گا، کس قدر خام خیالی ہے، کس قدر خوش فہمی ہے۔ اس طرح سے آزادیاں حاصل نہیں ہوا کرتی۔ کوئی باز بھی قابو آئی ہوئی چڑیا کو اس طرح سے نہیں چھوڑتا، وہ لاکھ چیں چیں کرے۔ یہ چیز ہوتی ہے حاکم قوم کی، مستبد، وہ نہیں چھوڑتی۔ ان سے جب یہ چھڑانا ہو، اب سوچئے کہ یہ قوم جسے اس مقصد کے لیے تیار کیا گیا یا جو ابھری پیدا ہوئی، خود تو وہ آزاد ہو گئی، نظر بظاہر باقی اقوام کے مقابلے میں دیکھا جائے تو اس کے بعد اسے کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں تھی، تو آزاد ہو گئی اپنے معاملات میں۔ یہی منتہا ہوتا ہے قوموں کا۔ لیکن یہاں تو انہوں نے، ان کا فریضہ تو دوسری قوموں کو غلامی کے پنجے سے چھڑانا تھا، اب اس چھڑانے کے لیے مقابل میں جو قوتیں تھیں اب ان کے ساتھ ٹکراؤ ہونا تھا۔ تو آپ غور کیجئے کہ اسلام کہتے کسے ہیں، دین ہے کیا، اس کے تقاضے کیا ہیں۔ یہ نماز روزے کا نام نہیں ہے، یہ تو اس ٹکراؤ کا، تصادم کا، تساہم کا نام ہے۔ اور کاہے کے لیے؟ ان کی سلطنت حاصل کرنے کے لیے نہیں، جو لفظی نہیں، اپنی مملکت کے علاقے وسیع کرنے کے لیے نہیں، دوسری قوموں کو محکوم بنانے کے لیے نہیں۔ یہی مقاصد ہوتے ہیں نا طاقتور قوموں کے، ان میں سے کوئی چیز نہیں۔ محکوم قوموں کو آزادی دلانے کی خاطر ٹکراؤ ہوگا ان مستبد قوتوں سے جنہوں نے انہیں محکوم بنا رکھا، انہیں آزاد کرانے کی خاطر خود شمشیر بکف کفن بدوش میدان جنگ میں آیا جائے گا، ان کے ساتھ لڑائی کی جائے گی تاکہ ان کی محکوم قوموں کو آزادی حاصل ہو۔ اللہ اکبر۔ وہ جو میں عرض کیا کرتا ہوں، قرآن نے جو کہا ہے کہ اس کی مثل نہیں ملے گا، تو یہی نہیں کہ قرآن کی یوں مثل نہیں ملے گی کہ الفاظ کی بات، یہ چیزیں کہیں اور نہیں ملیں گی تاریخ میں، کہ کوئی قوم جسے کوئی اپنی مصیبت نہیں، کوئی مشکل نہیں، کوئی دشواری نہیں، آزاد ہو گئی، سب کچھ مل گیا، اس کے بعد وہ ٹکراؤ لے رہی ہے، میدان جنگ میں جانا پڑ رہا ہے، اتنی بڑی قوتوں کے ساتھ تصادم ہو رہا ہے، کاہے ہے کے لیے؟ دوسری قوموں کو آزادی دلانے کے لیے۔ یہ تھا فریضہ اس قوم کا، اور دلائی انہوں نے آزادی پھر ان قوموں کو۔ ان قوموں کو دوسری اقوام عالم کے ہم دوش ہی نہیں کیا، ان سے آگے بڑھا دیا صاحب۔ ان کی توانائیاں، ان کی قوتیں اتنی ان میں نشو و نما کی کہ وہ دنیا کی بلند ترین قوموں کے اندر ان کا شمار ہونے لگ گیا، اپنے اپنے معاملات کو خود وہ طے کرنے کے قابل ہو گئیں۔ لیکن ایسا کرنے کے لیے کہا کیا ہوگا؟ اگلی آیت آ گئی اب جو زیر درس ہے آج، جہاں سے ہم ابتدا کر رہے ہیں، یوم ترجف الراجفۃ تتبعھا الرادفۃ۔ کہا اب وہ دور آئے گا، اس کے بعد اس قوم سے کہا گیا میدان جنگ میں جانا ہوگا، ٹکراؤ ہوگا، لشکر کشی ہوگی، اور وہاں کیفیت ہوگی، ایسا ٹکراؤ ہوگا جسے کہتے ہیں نا کہ بنیادوں تک ہل جائیں گی۔ یہ ہیں یہ الفاظ جو ہیں، کانپ اٹھیں گی، تھر تھری مچ جائے گی، لرزش آ جائے گی، آگے آگے قوم ہوگی۔ اب وہ قوم مقابل کی بات کر رہا ہے، اس کے پیچھے کیا ہوگی؟ کیا الفاظ ہے قرآن سے رادفہ۔ وہ ایک گھوڑے پہ یا ایک اونٹ کے اوپر دو سواریاں ہوں، وہ جو پیچھے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، یہ جو شاعری میں ردیف آپ نے سن رکھا ہے نا،